رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 18۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ اور اس کے چہیتے ہیں، یعنی بیٹوں کی مانند ہیں، بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى، یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، یعنی بیٹوں کی مانند ہیں، بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی اگر تم اللہ کے لاڈلے ہو، اللہ کی اولاد ہو، اس کے چہیتے ہو، تو پھر تمہیں، اب دیکھیے ہم تھوڑا سا تاریخ کی طرف جائیں گے مطلب کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی اگر تم اللہ کی اولاد ہو، اس کے چہیتے ہو، تو پھر تمہیں اس نے یعنی اللہ نے بخت نصر بادشاہ کے ہاتھوں کیوں پٹوایا، جس کو نیبوکڈنیزر بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے تمہارے 6 لاکھ افراد قتل کرا دیے تھے اور 6 لاکھ قیدی بنا لیے تھے، اور تمہارا ہیکل بھی شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر آشوریوں نے تمہاری سلطنت کو برباد کر دیا، اور پھر یونانیوں نے تمہارا استحصال کیا، تم سے فائدہ حاصل کیا۔ اس کے بعد رومیوں نے تمہارے اوپر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے، اور رومن جرنیل تیتس نے تمہارا دوسرا ہیکل سلیمانی بھی مسمار کر دیا تھا، اس کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایسے ہی ہیں اللہ کے لاڈلے؟ کیا ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ کے لاڈلے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہی ہو، اسی طرح جیسے دوسرے انسان اس نے پیدا کیے ہیں۔ بل انتم بشر ممن خلق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ تم بھی انسان ہو اسی طرح جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ تو یہ اشارتاً بیان کیا گیا کہ اگر تم لاڈلے ہو، واقعی اللہ کے چہیتے ہو، تو پھر تمہارے اوپر ظلم اور تشدد کے پہاڑ کیوں توڑے گئے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے اللہ نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں لفظ بشر استعمال کیا گیا ہے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ بشر اصل لغت میں خال کی اوپر والی سطح کو کہا جاتا ہے، جو جسم کے اوپر جو کھال ہوتی ہے اس کی اوپر والی سطح کو بشر کہا جاتا ہے۔ صرف تھوڑی سی مناسبت کی وجہ سے آدمی کو بشر کہا جانے لگا۔ شاید اسی لفظ
اسی لفظ کے یہاں اختیار کرنے میں یہ نقطہ ہو سکتا ہے کہ تم خدا کا بیٹا اور پیارا تو بہت دور کی بات ہے کہ تم کو خدا کا بیٹا ہونا اور پیارا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، شریف اور باعزت آدمی بھی نہیں کہا جا سکتا، صرف بشر یعنی ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے خدا کے پیدا کیے ہوئے ہو اور ایک معمولی آدمی کہے جا سکتے ہو جن کی پیدائش بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے جس طرح سے عام انسانوں کی ہوئی ہے، بھلا بیٹا ہونے کا وہم پھر کدھر سے ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، آخر کار لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ وضاحت تھی جو آیت نمبر 18 سے سمجھ میں آتی ہے، اور اس آیت میں یہود و نصارہ کے اسی قول کی تردید کی ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کی اولاد اور اس کے چہیتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا کہ اگر تم واقعی چہیتے ہو تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 19 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ پہلے اتنا دیکھتے ہیں، اے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، علی فترۃ من الرسل، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، رسولوں کے ایک زمانے کے بعد۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر فطرت کا لفظ لایا گیا ہے۔ فطرت کے لفظی معنی آتے ہیں سست ہونے، ساکن ہونے اور کسی کام کو بند کرنے کے۔ اس جگہ مفسرین نے فطرت کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، اور مراد اس سے کچھ زمانے کے لیے نبوت اور انبیاء کا سلسلہ بند ہو جانا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ لگ بھگ 600 سال تک کا زمانہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس ایسے گزرے ہیں کہ اس دوران دنیا میں کوئی نبی، کوئی رسول نہیں رہا۔ اس زمانے کو شریعت کی اصطلاح میں فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا زمانہ جس میں کوئی نبی اور رسول نہ رہا ہو۔ تو فطرت کے معنی آتے ہیں رک جانے کے، ساکن ہونے کے اور کسی کام کو بند کرنے کے۔ اس جگہ مفسرین نے یہی معنی مراد لیے ہیں، اور مراد اس سے وہ زمانہ ہے، اور مراد اس سے کچھ زمانے کے لیے نبوت اور انبیاء کا سلسلہ بند ہو جانا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ لگ بھگ 600 سال تک کا زمانہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال ایسے گزرے ہیں کہ اس دوران میں کوئی نبی اور رسول نہیں رہا۔ اس زمانے کو شریعت کی اصطلاح میں فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے
رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس وقفے کے سلسلے میں جو وقفہ بیان کیا ہے 600 سال کا، اس وقفے کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ صحیح یہی ہے جس کو امام بخاری نے سلمان فارسی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء کے درمیان کا جو زمانہ ہے 600 سال کا تھا، اور اس مدت میں کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوئے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بعیسیٰ، انا اول الناس بعیسیٰ، یعنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں۔ اور اس کا مطلب حدیث میں یہ بیان فرمایا، اس حدیث کے آخر میں یہ بیان فرمایا لیس بیننا نبی، یعنی ہم دونوں کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے جو یہ بیان کی گئی۔ دوسری بات، اس سلسلے میں خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص کمالات کی طرف اشارہ بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کمالات دیے تھے، ان کی طرف بھی اس آیت کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے رسول ایک طویل اور ایک لمبے زمانے کے بعد آئے ہیں، تم لوگوں کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو غنیمت اور بڑی نعمت سمجھیں، کیونکہ ایک لمبے زمانے تک نبوت کا جو یہ سلسلہ تھا بند تھا اور اب پھر سے کھولا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ایسے زمانے اور ایسی جگہ میں ہوا ہے جہاں علم اور دین کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔ جی ہاں، آپ یہ بات ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ایسے زمانے میں اور ایسی جگہ میں ہوا ہے جہاں علم اور دین کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔ اللہ کی مخلوق اللہ کو بھول کر اصنام پرستی میں لگ گئی تھی۔ ایسے زمانے میں ایسی قوم کی اصلاح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایسی جاہلیت کے زمانے میں ایسی بگڑی ہوئی قوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے فیض سے اور نور نبوت سے تھوڑے ہی زمانے میں، بالکل تھوڑے ہی زمانے میں یہ قوم ساری دنیا میں، بلکہ ساری دنیا کے لیے علم، عمل، اخلاق، معاملات، معاشرت اور زندگی کے تمام شعبوں میں گویا کہ استاد بن گئی۔ ان تمام باتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت اور کمال ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جاہلیت کے زمانے میں اور ایسی بگڑی ہوئی قوم آپ کے سپرد کی گئی کہ اس کی اصلاح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے فیض سے اور نور نبوت سے تھوڑے ہی زمانے میں یہ قوم ساری دنیا میں بلکہ ساری دنیا کے لیے علم، عمل، اخلاق، معاملات، معاشرت اور زندگی کے تمام شعبوں میں استاد بن گئی۔ ان تمام باتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں آیت کے اس حصے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص کمالات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ فترت کے بعد جب کہ ہر طرف کفر اور گناہوں کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، آپ کی تعلیمات نے ایسا اجالا کر دیا کہ اس کی مثال کسی پچھلے دور میں کسی پچھلے زمانے میں نظر نہیں آتی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 19 کی طرف۔
اسی آیت نمبر 19 یہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگ جاؤ کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا بشارت دینے والا اور نہ کوئی خبردار کرنے والا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا ڈرانے والا، بشارت دینے والا اور نہ کوئی خبردار کرنے والا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، یہ دو صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی حامل ہیں، بشیر اور نذیر۔ بشیر کہا جاتا ہے خوشخبری سنانے والا، یعنی جنت کی بشارت دینے والا۔ بشیر کے اصل لفظ تو آتے ہیں گڈ نیوز، اچھی خبر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی بشارت دی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر کہا جاتا ہے، اور نذیر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم کے عذاب سے، اس کی سزاؤں سے ڈرایا ہے، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے، یہ اصول بیان کرنے کے بعد اس موقع پر آخر میں اس آیت کے آخر میں یہ جملہ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس موقع پر یہ جملہ نہایت اہم بھی ہے اور بلیغ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا پہلے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجنے پر قادر تھا، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدمت پر مامور کیا ہے، اور وہ ایسا کرنے پر قادر تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تم نے بشیر اور نذیر کی بات نہیں مانی تو یاد رکھو اللہ قادر ہے اس بات پر کہ پھر جو وہ سزا دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ بشیر ولا نذیر، من بشیر ولا نذیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ یہاں پر آیت ختم ہو گئی ہے اور اس پارے یعنی چھٹے پارے کے 7 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، اور اب آگے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کی تقریباً جو آگے 8واں رکوع آ رہا ہے، اس رکوع کی تقریباً 6 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکلے اور سینا صحرا میں رہے، آپ کو طور پر بلایا گیا اور توریت دی گئی۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پر جو مشرک قوم آباد ہے، جو اپنے آپ کو فلسطینی کہلاتے تھے، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ دیکھیے، یہ ہم وضاحت بعد میں کریں گے کہ ارض مقدس سے کون سی جگہ مراد ہے، یہاں پر صرف اشارتاً پورے واقعے کو سمجھ لیجئے۔ تو اس تقریباً ان 6 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکلے، سینا صحرا میں رہے، آپ کو طور پر بلایا گیا اور توریت دی گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو مشرک قوم آباد ہے ان کے ساتھ جنگ کرو
اور انہیں وہاں سے نکال لو، کیونکہ یہ ارض مقدس جو یہ پاک زمین ہے تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ ان کے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تعلق اسی خطۂ سرزمین سے تھا، اسی ارض مقدس سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف کے وسیلے سے بنی اسرائیل مصر میں منتقل ہوئے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر نکلے تو انہیں حکم ہوا کہ اب جاؤ اپنے اصل گھر ارض مقدس کو دوبارہ حاصل کرو، لیکن جب جنگ کا موقع آیا تو پوری قوم نے ایک دم جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جو سختی اور تلخی پیدا ہوئی تھی اس کی شدت ان آیتوں میں نظر آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کے اوپر بڑے غصے ہوئے اور ان کے چہرے پر بڑی ناگواری ظاہر ہوئی۔ اصل میں دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اپنی امت کے حق میں سراپا شفیق اور مہربان ہوتا ہے، اور یہ بات درست بھی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 11 کے اندر فرمایا کہ لوگوں پر مہربانی کرنے والے شفیق اور بڑے مہربان ہیں، حریص علیکم ما عنتم، تو اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو رسول اپنی امت کے حق میں سراپا شفیق اور مہربان ہوتا ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حقیقت یہ بھی ہے کہ رسول کا معاملہ بھی اللہ ہی کی طرح ہوتا ہے، رسول کا معاملہ بھی اللہ ہی کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رؤوف بھی ہے اور ودود بھی ہے، یعنی نرمی کرنے والا بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے، جیسے اللہ رؤوف بھی ہے اور ودود بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ اسی طرح سے رسول کا معاملہ ہے کہ رسول شفیق اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا غیور بھی ہوتا ہے، بڑا غیرت مند بھی ہوتا ہے۔ رسول کے دل میں دین کے لیے، شریعت کے لیے جو غیرت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرنے والوں سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ شریعت اور دین کے لیے ہی نبی اور رسول کو بھیجا جاتا ہے۔ تو رسول کے دل میں دین کے لیے جو غیرت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرنے والوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، جو لوگ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ان سے بھی کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس لیے قوم کے غلط عمل اور غلط کاری پر رسول کا غصہ ہونا اور اس کے مزاج میں سختی ہونا یہ بات لازم اور ضروری ہے، اور اس طرح کی مثالیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی ہیں کہ جب اللہ کے حکم، اللہ کی حدود اور قانون کی باری آتی ہے تو اس میں بڑے سخت ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اس بات پر بڑے غصے ہوئے، اور جو ناگواری کے آثار تھے ان آیتوں میں صاف طور پر نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی تیار نہیں ہیں۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی ابھی یہ بات رہ گئی ہے، انشاءاللہ کل اس کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا